محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ تو محمد کی محبت دین ہم کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر بلادر مال و زر اولاد سے پیارا۔ پدر باپ، مادر ماں، پدر مادر برادر بھائی، مال و زر اولاد، ہماری اولاد سب سے پیارا اگر ہیں تو سرکار کی محبت ہے۔ سرکار کی محبت کے خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم جانتے ہیں ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے۔ اس کی جان جو ہے کرنٹ ہے، جب تک کرنٹ مل رہا ہے چل رہا ہے، کرنٹ ہٹا دو یہ ختم۔ کرنٹ اس کو چالو رکھا ہوا ہے، کرنٹ نکل گیا ختم۔ ہر چیز کی ایک جان ہوگی تبھی وہ چیز چلے گی۔ ہر چیز کی ایک جان ہے، ہماری بھی جان ہے، اگر ہمارے جسم سے جان نکل جائے ہم ختم۔ ہر چیز کے چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی جان ہوتی ہے۔ تو ہم نے پوچھا اے نماز، ہم تجھے پڑھتے ہیں، یہ بتا تیری جان کیا ہے؟ اے نماز تیری کوئی جان ہے کہ وہ ہوگی تبھی نماز قبول ہوگی، اگر وہ نہیں تو نماز قبول نہیں۔ جب ہم نے نماز سے پوچھا اے نماز تو بتا کہ تیری جان کیا ہے، تو نماز نے مسکرا کر کہا میری جان پوچھنا چاہتے ہو، سنو میری جان ایمان ہے، میری جان ایمان ہے۔ ایسے تو ہر کوئی جو ہے اٹھک بیٹھک کر لے، کوئی بھی کر لے، لیکن قبول اسی کی ہوگی جس کا ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں تو وہ کثرت ہوگی، وہ اٹھک بیٹھک ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور مسلمان پڑھے گا تو وہ نماز ہوگی، وہ مقبول ہوگی، اس میں جان ہوگی۔ حضور مفتی اعظم ہند فرمایا کرتے تھے کہ جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں، جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں، اور جن کی قبول نہیں ہوتی وہ ڈھیر لگائے جا رہے ہیں۔ دیوبندی وہابی ایمان والے نہیں ہیں، بے ایمان ہیں، اور نماز کی جان کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جب تک ایمان نہیں نماز قبول نہیں۔ تو نماز نے کہا میری جان ایمان ہے۔ ہم نے کہا اچھا تیری جان ایمان ہے، اللہ اکبر۔ اب ہم اسلام کے اور ارکان کی طرف بڑھے۔ ہم نے کہا چلو ہر ارکان سے ہم پوچھ لیں تاکہ ہم اسی طریقے سے ہر ارکان کو ادا کریں۔ ہم نے نماز سے پوچھا تیری جان کیا ہے، نماز نے کہہ دیا میری جان ایمان ہے۔ اب ہم روزے کے پاس پہنچے، اے روزہ تو بتا تیری جان کیا ہے؟ ہم نماز کے پاس گئے تھے، ہم نے نماز سے سوال کیا، نماز پکار اٹھی میری جان ایمان ہے، اللہ اکبر۔ اب اے روزے تو بتا کہ تیری جان کیا ہے؟ تو روزے نے بھی جو ہے ہنس کر کہا کہ سن لو میری جان بھی ایمان ہی ہے، میری جان بھی ایمان ہی ہے۔ ہم نے کہا تیری جان بھی ایمان ہے۔ ہم فوراً ہی زکوٰۃ کے پاس پہنچے، کہا بہت مال خرچ کر رہے ہیں، بہت غریبوں میں لٹا رہے ہیں، معلوم نہیں قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ اے زکوٰۃ تو بھی بتا دے تیری جان کیا ہے، تیری پاور کیا ہے کہ ہم اسی طریقے سے کریں تاکہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ زکوٰۃ نے بھی مسکرا کر جواب دیا، تمہیں جو روزے نے جواب دیا تھا، جو نماز نے جواب دیا تھا، وہی جواب میرا ہے، یعنی میری جان بھی ایمان ہی ہے۔ تینوں کی جان ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اب رہ گیا حج۔ حج کے پاس پہنچے، اے حج تو بتا تیرے بارے میں تو بڑی فضیلتیں آئی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا۔ حج سے گناہ صغیرہ ہی نہیں گناہ کبیرہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔
حج سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ یا اللہ، حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے، جس کا حج اللہ نے قبول فرما لیا اس کا ثواب جنت ہی ہے۔ اے حج تو بتا دے تیری جان کیا ہے؟ تو حج نے کہا بہت لوگ آتے ہیں یہاں پر، جاتے ہیں تو اپنے آپ کو حاجی بنتے ہیں، کوئی لندن سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی چین جاپان سے آ رہا ہے، کوئی جو ہے راجستھان سے آ رہا ہے، کوئی جو ہے پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے، کوئی بریلی سے آ رہا ہے، کوئی اجمیر کی گھاٹی سے آ رہا ہے۔ پوری دنیا سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں، حج کر کے جا رہے ہیں اور حاجی کہلا رہے ہیں، لیکن سب کے حج قبول نہیں ہوتے ہیں، سب کے حج مقبول نہیں ہوتے ہیں۔ جانے کتنے ایمان والے آتے ہیں اور جانے کتنے بے ایمان آتے ہیں۔ سن لو، حج بھی انہی کا قبول ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ نماز کی جان بھی جو ہے ایمان ہے، روزے کی جان بھی ایمان ہے، زکوٰۃ کی جان بھی ایمان ہے۔ تو سن لو، حج کی جان بھی کچھ اور نہیں، حج کی جان بھی ایمان ہی ہے۔ حج کی جان بھی ایمان ہے، ان چاروں کی جان ایمان ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا اب ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو کتنا سنبھال کر رکھنا ہوگا کہ ہر چیز کی وہ جان ہے۔ اگر ایمان ہمارے پاس ہے تو ہماری نمازیں سلامت ہیں، ہمارے روزے سلامت ہیں، ہماری زکوٰۃ سلامت ہے، ہمارا حج سلامت ہے۔ اور اگر ہمارا ایمان چلا گیا تو سب گیا۔ ایک ایمان گیا، چار جانے جائیں گی، چار چیزوں کی۔ سمجھ رہے ہیں ایمان کتنا ضروری چیز ہے، ہمیں اپنے ایمان کی کتنی حفاظت کرنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان کہتا ہے ارے پکے مسلمان ہیں۔ جانتے ہو ایک بوڑھے میاں تھے، بوڑھے میاں، انہوں نے کچھ پیسے جمع کرے تھے اور پیسے جمع کر کے اپنے تکیے کے تلے رکھ کر اور سوتے تھے، ڈھیروں پیسے۔ اور ان کا بیٹا فراق میں تھا، کسی طریقے سے مجھے مل جائے۔ فراق میں تھا، کہتا تھا ابا جان کچھ کر نہیں رہا، فالتو رکھے پڑے۔ کہا پیسہ ہے تو کسی کام میں آنا چاہیے، رکھے پڑے ہیں۔ کہا ابا دے دو، نہ کسی کو نہیں دوں گا۔ وہیں دبایا تکیے تلے سو گئے۔ ایک دن بیٹے نے دیکھا ابا جان نہیں ہے، کیا کروں؟ تھیلی اٹھائی اور سارے پیسے نکال کے اس میں پتھریے بھر کے رکھ دیے۔ اب ابا جان آئے، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے دیکھتے تھے تھیلی ہے، انہوں نے تھیلی پہ ہاتھ رکھا، بولے ہاں ہے، ہاں ہے۔ سو گئے آرام سے۔ صبح کو اٹھے، پھر ہاتھ رکھے، ہاں ہے، تھیلی ہے، لیکن کیا تھیلی میں مال ہے؟ تھیلی تو ہے، کیا تھیلی میں مال ہے؟ کہیں اس تھیلی کی طرح ہمارا حساب نہ ہو جائے۔ ہم سوچیں ایمان ہے، ہاں ہے، اور ایمان تو شیطان لے کے گیا۔ ہم سوچیں ارے گوشت کھا تو رہے ہیں تو مسلمان، ارے مسلمان کے گھر میں ہے تو مسلمان، ارے مسلمانوں جیسا ہمارا نام جاوید ہے تو مسلمان، اور ایمان لے کے شیطان چلا گیا۔ ایسے نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ اپنی زبان سے کوئی ایک کلمہ کہتا ہے، ایک کلمہ کہتا ہے، اور اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کہتے ہو ہے تو ایمان، ہے تو ایمان۔ اتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، جانے کتنے مسلمان بھائی ہمارے گانے سنتے ہیں ایسے کہ ان گانوں میں بے حد کفریات بھرے پڑے ہیں، لیکن مسلمان ان کو بڑے مزے سے سنتا چلا جاتا ہے۔ جانے کتنی جگہ تو راستے میں نے جاتے ہوئے کارخانوں میں روک کر بند کرائے، لیکن آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے، ہنسی مذاق میں لے جاتا ہے۔ ادھر بند کرا، سامنے اس وقت ختم، اچھا اللہ توبہ اللہ توبہ، پھر 4 دن بعد ادھر سے گزر ہوا، پھر وہی گانا بج رہا ہے۔ کس کا نقصان کر رہا ہو میرے بھائیوں؟ کس کا نقصان کرا؟ ہمارا کام تھا سمجھانے کا، ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن نقصان کس کا کرا آپ نے؟ گانا کیا تھا؟ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ بولو کھلا کفر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو جاہل بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہیں جانتا۔
وہ اللہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، اور ہمارے مسلمان بھائی سنتے ہیں، کوئی سنتا ہے کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یاد۔ قدرت یعنی اللہ نے بنایا ہوگا فرصت سے، فرصت یعنی آرام سے، یعنی اللہ جلدی میں بناتا ہے تو غلط بناتا ہے، اور آرام سے بناتا ہے تو اچھا بنایا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتنا بڑا کفر ہے، کھلا کفر ہے۔ جو سنے گا اس گانوں کو، بولو ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ جان بوجھ کر سنے گا بیٹھ کر، ایسے نہیں روڈ سے گزر گئے اور آپ کے کان میں آ گئی تو نہیں، تو آپ ذمہ دار تھوڑی ہو۔ آپ باقاعدہ اپنے ڈیک میں بجا کر خود سن رہے ہو تو ذمہ دار ہو۔ ایمان گیا، آپ یہاں نہیں، آپ کہیں بھی معلوم کر لینا جا کر، آپ نے اس کو خود لگا کر خود سنا، ایمان سلامت نہیں رہا، ایمان چلا گیا۔ آپ جو ہے سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کہاں گیا ایمان۔ ایمان کی فکر کتنی ضروری ہے، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا۔ ہر چیز کی جان تو ایمان ہے، اور ہم اسی ایمان کی پرواہ نہ کریں۔ کتنی ضروری ہے ایمان کی پرواہ۔ آج بریلوی علماء جب ایمان کے تعلق سے تقریریں کرتے ہیں تو جو ہے غیر ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، روزے کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، زکوٰۃ پر تقریریں نہیں ہوتی، اور اتنی بدعملی مسلمانوں میں پھیل رہی ہے، اس پر تقریریں نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ ان کے جو ہے غلط بات ہے۔ ہم نماز پہ بھی تقریریں کرتے ہیں، روزے پہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ پہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کی جان جو ایمان ہے اس کو بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں رہا تو کاہے کے مسلمان، کاہے کی جنت، کاہے کا کچھ، سب بیکار۔ ارے اگر ایمان والا مرا ہے اور گناہگار مرا ہے تو ایک امید تو ہے کہ ہاں سزا پا کر ہی جائے گا، جنت میں جائے گا، تو یہ امید تو ہے، ایک امید تو ہے، کچھ تو ہے کہ ہاں چلو نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اگر اسے سزا ملی تو ملے گی 50,000 سال، 1,00,000 سال، لیکن کبھی تو جنت میں آئے گا، اور اگر اللہ معاف کر دے تو ویسے ہی آ جائے گا۔ اگر ایمان والا ہے تو کچھ امید تو ہے کہ ہاں جنت میں آنے کی کبھی تو آئے گا، اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو کوئی امید ہی نہیں ہے کہ جنت میں آ جائے، کوئی امید نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم کا قرآن فرماتا ہے، ہمیشہ کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشگی کی جہنم، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے کہ وہ جنت میں کبھی آ جائے۔ تو ایمان بولو سب سے زیادہ ضروری، ایمان پہ تقریریں کرنا چاہیے کہ لوگوں کا ایمان سلامت رہے۔ اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ تو ہر چیز کی جان ایمان ہے۔ اب ہمیں اپنے ایمان کی کتنی فکر کرنا چاہیے۔ اب سنو، اب ہم ایمان کے پاس آ گئے۔ اے ایمان، تو ہی ہے سب کچھ، اگر تو نہیں تو کچھ نہیں۔ ہر چیز کی ایک جان ہے، لیکن اے ایمان تیری بھی تو کوئی جان ہوگی۔ ہر چیز کی جان ہے تو جان تیری بھی ہوگی۔ اب ہمیں ایمان سلامت رکھنا ہے تو ایمان کی جان کو بھی جاننا ہوگا کہ ایمان کی جو جان ہے وہ پتہ چل جائے، تاکہ ہم ایمان کی جان کو نہ جانے دیں، تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اے ایمان، ہم نے نماز سے سوال کیا، اس نے کہا کہ میری جان ایمان ہے۔ روزے سے سوال کیا، اس نے کہا میری جان ایمان ہے۔ ہم نے زکوٰۃ سے سوال کیا، اس نے کہا میری جان ایمان ہے۔ ہم نے حج سے سوال کیا، اس نے کہا میری جان ایمان ہے۔ اے ایمان، اب ہم تیرے پاس آئے ہیں، تو بھی بتا دے کہ تیری جان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان نے بھی مسکرا کر کہا میری جان جاننا چاہتے ہو؟ ارے تم بریلی شریف کے رہنے والے ہو، بریلی کے جو ہے باشندے ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ محلہ سوداگران چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مزار پر حاضری دے دو، چادر پکڑ کے مچل جاؤ کہ اے امام احمد رضا خان، اے فاضل بریلوی، ہم نے روزے سے سوال کیا تھا، اس نے جو ہے اپنی جان ایمان کو بتایا۔ ہم نے زکوٰۃ سے سوال کیا تھا، اس نے جان ایمان کو بتایا۔ ہم نے حج سے سوال کیا تھا، اس نے جان ایمان کو بتایا۔ ہم نے جو ہے زکوٰۃ سے
سوال کیا، روزے سے سوال کیا، نماز سے سوال کیا، حج سے سوال کیا، سب نے جان ایمان کو بتایا۔ جب ہم ایمان سے سوال کر رہے ہیں تو بھی اپنی جان بتا، تو اس نے آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ جاؤ امام احمد رضا خان سے پوچھ لو میری جان کیا ہے، آپ بتا دیجئے۔ تو مزار شریف سے آواز آئے گی، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث اعظم حضرت مفتی عرفان صاحب قبلہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم ہے، سرکار کی طرف اشارہ کر دیا۔ کون ہے ایمان کی جان؟ اللہ کی سرتابہ، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول اللہ کی شان، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، جیسے یہ ہیں ان جیسا کوئی انسان نہیں، انسان نہیں انسان، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، ہے تو انسان۔ وہاں بھی کہتے ہیں خدا بنا دیا، اعلیٰ حضرت کے شعر تو دیکھو، کہتے ہیں خدا بنا دیا سرکار کو، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ انسان نہیں انسان ہے، انسان سرکار، لیکن کیسے انسان ہے کہ ان جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں۔ ہم سرکار کو سب سے اعلیٰ مانتے ہیں انسان ہی، ہم انسان ہونے سے انکار نہیں کرتے، لیکن سرکار عام انسان نہیں ہے، سرکار نوری بشر ہے، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں سرکار کو، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، سرکار ہی میری جان ہے، اگر سرکار سے محبت نہیں تو میں نہیں۔ پتہ چلا کہ سرکار کی محبت ہی مدار ایمان ہے، سرکار کی محبت پہ ہی جو ہے تمام جو ہے ہمارا دار و مدار ایمان کا ٹکا ہوا ہے۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا لینا چاہیے، رچا لینا چاہیے۔ اب اگر ہمیں کسی سے بہت محبت ہوتی ہے تو ہم بولو اس کے خلاف کیا کوئی بات سنتے ہیں؟ نہیں سنتے، لیکن آج ہمارے نبی کے خلاف لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہم کیوں سن لیتے ہیں؟ آج جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں ہمارے نبی کو چمار سے زیادہ ذلیل لکھا، جنہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کے رسول کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دی اور کہا کہ نبی کو ایسے ہی علم ہے جیسے جانوروں کو ہے، ہم ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیسے چائے پی لیتے ہیں؟ ہم ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیسے کاروبار کر لیتے ہیں؟ کیسی ہماری محبت؟ اگر سرکار سے سچی محبت ہوتی تو ہم اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کرتے، اگر اس کا چہرہ دکھ جاتا تو جو ہے 100 مرتبہ لاحول پڑھتے کہ کس منحوس کا چہرہ سامنے آ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے سرکار سے سچی محبت۔ دشمن رسول سے کبھی بھی جو ہے کسی طرح کا میل ملاپ نہ رکھیے، اور کوئی بھی ہمارے نبی کی شان میں توہین کرے، چاہے وہ کھلا کافر ہو یا چھپا کافر، سمجھ گئے؟ کھلا کافر اور چھپا کافر، چھپا کافر ہموئی میں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کلمہ پڑھنے والے سب مسلمان ہیں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کن لوگوں میں؟ مسلمانوں میں، الگ نہیں، مسلمانوں میں ہی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جہاد میں بھی جاتے ہیں، جنگیں بھی کرتے ہیں، مال غنیمت بھی حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وہ سرکار سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، ہم سے بھی نہیں، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، وہاں جھوٹ بول رہے ہیں، ذرا آپ اندازہ لگاؤ، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں،
مسلمان نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے. قرآن. اللہ پاک فرما رہا ہے، کوئی مولوی کی بولی نہیں ہے. آپ جو کہہ دو کہہ رہے یہ تو مولوی ایسی کہتے رہتے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، پہلا پارہ ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہو، کھول کر دیکھ لینا. اور ہندی میں جنہیں اردو آتی ہو وہ اردو میں ترجمہ پڑھ کے دیکھ لینا، جنہیں ہندی آتی ہو ہندی میں ترجمہ پڑھ کے دیکھ لینا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وہ مومن نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی قرآن کہہ رہا ہے مومن نہیں ہے. کلمہ پڑھ رہے تھے، اور کب پڑھ رہے تھے؟ جب نبی بظاہر موجود تھے، اس وقت پڑھ رہے تھے کلمہ. لیکن قرآن نے فرما دیا کہ یہ مومن نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے غیب پر جو ہے، علم پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں. نبی کے علم پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے ارے ان کو غیب کی خبر کیسے ہے؟ یہ کہ انہیں کیا معلوم کہ فلاں کی اونٹنی کہاں ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں یہ تب بھی کیا کرتے تھے اور آج بھی ان کے چیلے کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. دیوبندی ہوئے، وہابی ہوئے، اور اب موجودہ دور میں صلح کلی ہوئے. صلح کلی کسے کہتے ہیں؟ جو نیاز بھی دلائے گا، فاتح بھی کرے گا، مزاروں پہ بھی جائے گا، سب کچھ کرے گا، بہت بھاری 11ویں کی نیاز کرے گا، بہت بھاری کوڑے کرے گا، لیکن کہے گا ارے کسی کو برا مت کہو. یہ ہے صلح کلی. یہ ہے، یاد رکھو. آپ قرآن اٹھا کر دیکھو، کیا قرآن نے برے کو برا نہیں کہا؟ کہا ہے. اگر نہیں کہا تو کیوں یہ آیت کریمہ آ رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. جو کافر تھے قرآن نے کہہ دیا یہ مسلمان نہیں ہیں، انہیں کافر کہا گیا. تو پتہ یہ چلا قرآن جو ہے کافر کو کافر کہہ رہا ہے، مومن کو مومن کہہ رہا ہے. یہ پروپیگنڈا کرنا کہ کافر کو کافر مت کہو، یہ بہت بڑی جو ہے جہالت ہے، لوگوں میں جو ہے بے وقوفی پھیلانے والی بات ہے. بے وقوف لوگ یہ بات پھیلاتے ہیں، یہ جو ہے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو قرآن نے جس کو برا کہا ہے اسے برا کہا جائے گا. قرآن نے شیطان کو مردود کہا. آج کون مسلمان ہے جو شیطان کو مردود نہیں کہتا؟ ہم بسم اللہ بعد میں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھتے ہیں. کبھی غور کرا آپ نے؟ جو لوگ برا کہتے ہیں کہ کسی کو برا مت کہو، ان سے پوچھو اچھا اعوذ کیوں پڑھتے ہو؟ بسم اللہ بعد میں پڑھو گے، پہلے کیا کہو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا مطلب ہوا؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. مردود کتنی بڑی گالی ہے. کسی کو کہا مردود کتنا چڑھ جائے گا ایک دم. اور تم شیطان کو مردود سب کہتے ہیں، کیوں کہتے ہو؟ پتہ چلا اللہ یہی چاہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، جو نبیوں کے دشمن ہیں، ان کو برا کہا جائے، تبھی اللہ خوش ہوتا ہے. اسی لیے بسم اللہ آدمی بعد میں پڑھتا ہے، پہلے شیطان کو برا کہہ لو. پہلے شیطان کو برا کہہ کے اس کا نفرت اپنے دل میں بھرو، ان کی محبت نہ آنے پائے کافروں کی، اس کے نفرت تمہارے دل میں آ جائے، تبھی اللہ کا نور تمہارے دل میں اترے گا. اور تم اگر شیطان کی محبت اپنے دل میں رکھو گے تو اللہ کا نور تمہارے دل میں نہیں آئے گا. اسی لیے جو ہے بسم اللہ سے پہلے اعوذ ہے، اعوذ پڑھو پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. پہلے شیطان کو مردود کہو، پھر جو ہے اللہ کا نام لے کر کسی چیز کو شروع کرو. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہی چاہیے. اتنے پر ہی ختم کر رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ عمل کریں تو یہی بہت ہے نہیں. ایمان کے اوپر میں نے یہ تقریر کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی اور آپ کے بھی. شیطان لعین سب کے پیچھے لگا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بہت بڑے ہیں کہ ہمیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، شیطان نے تو غوث اعظم تک کو جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کی. ان کے پاس بھی آیا کہ میں تیرا خدا ہوں نور کی شکل میں، تو نے بہت عبادتیں کر لی، جا آج سے تیرے لیے نماز معاف، آج سے تیرے لیے روزے معاف، حرام حلال جو چاہے کر. غوث پاک سے بولا. آج کل کے پیروں کے پاس پہنچتا ہوگا، یہی کہتا ہوگا، تبھی تو وہ پیر کہتے ہیں ہاں ہمارے لیے نماز معاف ہو گئی. جو پیر گھومتے پھرتے ہیں وہ آ گئے اس کے لپیٹے میں. وہ کہیں ارے مولویت لین الگ ہے، فقیری لین الگ ہے، ہماری نماز ہو گئی. شیطان نے کہہ دیا ان سے تمہارے لیے معاف. وہ آ گئے. ارے بڑے پیر کے دیکھ لیتے
جب بڑے پیر سے یہ کہا تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان لعین معلوم ہوتا ہے، جب صاحب شریعت اللہ کے رسول پر نماز معاف نہ ہوئی تو مجھ پر کیا معاف ہوگی؟ جب نبی پر معاف نہ ہوئی تو مجھ پر کیا معاف ہوگی؟ تبھی وہ نور جو تھا تاریکی میں بدل گیا اور کہا اے عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ غوث اعظم نے کہا جاتے جاتے بھی دھوکہ دے رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ خدا کے فضل نے بچایا۔ علم تو تیرے پاس بھی بہت تھا شیطان، تو کیوں نہیں بچا؟ تو کیوں مردود قرار دے دیا گیا؟ تو عزازیل تھا، اللہ کا بہت عابد بندہ تھا، تو نے تو اتنی عبادت کی ہے کہ اگر تیرے سجدوں کو روئے زمین پر پھیلا دیا جائے تو پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہوگی جہاں شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنی عبادت کی، اتنا بڑا عابد ہونے کے باوجود تو بہک گیا، تو مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرے علم نے بچایا؟ نہیں، مجھے میرے خدا کے فضل نے بچایا ہے۔ لہذا اللہ سے جو ہے فضل مانگتے رہو، ہر نماز میں جو ہے دعا کرا کرو یا اللہ ہمارے ایمان کی ضرورت، موت جو ہے ایمان کے ساتھ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ اور اسی پر ہی موت عطا فرما۔ ایک بار ہمارے ساتھ کہیے یا اللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھ اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی موت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔